وافق قولا للمجتہد، جو قول ظاہر الروایت سے نکل گیا تو مرجوعن ہے، اور مرجوعن یہ مجتہد کا قول باقی نہیں رہا، مجتہد کا قول پھر وہ نہیں ہے، وہ منسوخ کے درجے میں آ گیا۔ یہاں سے جو ہے پانچواں قاعدہ بیان کر رہے ہیں کہ پانچواں قاعدہ یہ ہے جو البحر کے حوالے سے بیان کر رہے ہیں کہ جو ظاہر الروایت سے جو قول نکل گیا تو مرجوعن ہے، آپ نے پیچھے بھی پڑھا تھا، اور مرجوعن جو ہے وہ پھر مجتہد کا قول باقی نہیں رہتا، مجتہد کا قول باقی وہ نہیں رہتا۔ اور اسی طریقے سے انفاع الوسائل کے حوالے سے بھی آپ نے پیچھے پڑھا تھا کہ قاضی مقلد کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ فیصلہ کرے شاذ روایت پر، فیصلہ کرے یعنی فیصلہ کرے وہ ظاہر مذہب پر، یعنی ظاہر روایت پر فیصلہ کرے، نہ کہ روایت شاذ پر، یعنی شاذ روایت پر وہ فیصلہ نہیں کرے گا اگرچہ، لیکن اگر صراحت کر دی گئی ہو کہ فتویٰ شاذ روایت پر ہے تو پھر فتویٰ اسی پر ہوگا، اگر صراحت یہ کر دی گئی۔ اور اگر مسئلہ مذکور نہ ہو ظاہر روایت میں، ایک بات اور بیان کر رہے ہیں کہ مسئلہ اگر ظاہر روایت میں مذکور نہ ہو اور دوسری روایت میں وہ ثابت ہو تو پھر اسی کی طرف لوٹنا جو ہے متعین ہوگا۔ پھر جو ہے یہاں سے ساتواں قاعدہ بیان کر رہے ہیں کہ مناسب نہیں ہے عدول کرنا درایت سے کہ جب اس کے موافق کوئی روایت آ جائے۔ ساتواں قاعدہ یہاں سے یہ بیان کر رہے ہیں کہ تعدیل ارکان کی بحث میں، یعنی دلیل کا اعتبار کیا جائے گا، یہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ ذرا آپ دیکھیے کہ تعدیل ارکان کی بحث میں فرمایا کہ جب ہمارے امام سے روایت مختلف ہو جائے، روایت میں اختلاف ہو جائے، اور کیا فرمایا انہوں نے، جیسے طمانینیت، یعنی آیا یہ جو ہے نماز کے اندر تعدیل ارکان، سکون و اطمینان، یہ سنت ہے یا واجب، سنت ہے یا واجب، اور اسی طرح انہوں نے فرمایا قوما اور جلسہ، تو یہ کیا ہے؟ تو اس سلسلے میں آپ ذرا اس کی مثال دیکھیے، نماز میں جو ہے تعدیل ارکان یہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک جو ہے فرض ہے، تعدیل ارکان یعنی اطمینان وغیرہ یہ نماز میں جو ہے فرض ہے، اور امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمہ اللہ سے اس سلسلے میں دو روایتیں ہیں، امام ابو حنیفہ اور امام محمد علیہ الرحمہ سے اس سلسلے میں دو روایتیں منقول ہیں، اور ایک تو ہے سنت کی کہ بھئی یہ سنت ہے، اور دوسری جو ہے وہ وجوب کی ہے، وہ وجوب کی ہے اور اسی پر فتویٰ ہے۔ اسی طریقے سے رکوع اور رکوع سے سر اٹھانا، یعنی قوما اور جلسہ، رکوع سے سر اٹھانا اور دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا، تو ان میں تعدیل کرنا یہ امام صاحب یعنی امام یوسف علیہ الرحمہ کے نزدیک جو ہے فرض ہے، اور حضرات طرفین سے مشہور دو روایتیں ہیں، سنت کی اور جو ہے واجب کی، تو اس کے وجوب پر جو ہے اس کے فتویٰ دیا جائے گا، اس کے وجوب پر فتویٰ دیا جائے گا۔ اسی طرح اس کی تائید میں انہوں نے ایک بات کہی ہے کہ حاوی القدسی کے آخر میں اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ جب روایت میں اختلاف ہو جائے امام ابو حنیفہ سے کسی مسئلے میں، تو پھر بہتر یہ ہے اس قول کو لیں گے، اس قول کو اختیار کیا جائے گا کہ جس کی دلیل، جو قول دلیل کے اعتبار سے قوی ہوگا، قوی اور مضبوط ہوگا، اسی قول کا اعتبار کیا جائے گا۔ یہی مراد ہے درایت اور روایت سے کہ جس کی دلیل زیادہ مضبوط ہوگی اس قول کو اختیار کر لیا جائے گا۔ تو یہاں جو ہے وجوب پر فتویٰ دیا گیا ہے، یعنی اطمینان، یعنی رکوع اور سجدے میں، جلسے وغیرہ میں اطمینان وغیرہ، تو جس کی دلیل زیادہ قوی ہوگی اسی قول کا اعتبار کیا جائے۔ پھر یہاں سے لا یفتیٰ بکفر مسلم حتی الوسع، تو یہاں سے جو ہے ساتواں قاعدہ بیان کر رہے ہیں۔ ساتواں قاعدہ یہ ہے کہ کسی مسلمان کے کفر کا فتویٰ نہیں دیں گے حتی الوسع، یعنی کوشش یہ کریں گے کہ اس کے کفر کا فتویٰ نہ دیا جائے۔ تو بحر کے حوالے سے ہی یہاں بیان کر رہے ہیں، باب المرتد کے حوالے سے جو فتاوی صغریٰ سے انہوں نے نقل کیا ہے کہ کفر جو ہے، کفر یہ بڑی سنگین چیز ہے، بڑے سنگین جرم ہے، بڑی عظیم چیز ہے، یعنی کفر کا جو مسئلہ ہے یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ میں کسی مومن کو کفر کا فتویٰ نہیں دوں گا یہاں تک کہ مجھے اس کی کوئی دلیل مل جائے، کوئی روایت مل جائے، اس کی تکفیر کروں گا، یعنی اس کو کافر قرار نہیں دوں گا۔ اور یہ بات واضح بھی ہو چکی ہے
کہ کسی مسلمان کے کفر کا فتویٰ نہیں دیا جائے گا، یعنی ممکن ہو، یعنی ممکنات میں سے ہے کہ اس کی بات کا محمل کسی اچھے محمل پر محمول کیا جائے جب تک ممکن ہو، اور اگرچہ اس میں اختلاف ہی کیوں نہ ہو، اور جو اختلاف ہو رہا ہے وہ ضعیف روایت سے ہو رہا ہے، تو اختلاف ہو رہا ہے تو اس سلسلے میں اسی قول کو اختیار کر لیا جائے گا۔ اس لیے کسی شخص کو کافر بنا دینا یہ کوئی ہنسی کھیل اور مذاق نہیں ہے، کیونکہ کہ ذرا سا بہانہ ملے اور تکفیر کا فتویٰ دے دیا، اس پر جو ہے کفر کا فتویٰ داغ دیا، یہ بلکہ یہ انتہائی اہم اور خطرناک چیز ہے۔ کفر کا فتویٰ یہ انتہائی اہم اور خطرناک چیز ہے۔ تو تکفیر میں احتیاط کی چند مثالیں اس طرح ہیں کہ کسی نے یہ کہا کسی آدمی نے کہ میں شریعت کو نہیں مانتا۔ علامہ شامل علیہ الرحمٰن نے ایک جگہ لکھا ہے کہ علامہ خیر الدین رملی سے سوال کیا گیا کہ ایک شخص نے قاضی نے کہا کہ شریعت کا حکم مان لے، تو اس نے جواب دیا میں نہیں مانتا، یعنی شریعت کو میں نہیں مانتا۔ تو ایک مفتی نے جو ہے اس پر کفر کا فتویٰ دے دیا اور اس کی بیوی کی جدائی کا مشورہ دیا، اس کو کی بیوی کی جدائی کی ہدایت دے دی، تو کیا یہ شخص واقعتاً کافر ہو گیا؟ تو اس کے کفر کی تکفیر اس طرح کر رہے ہیں، احتیاط اس طرح کر رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے اس کو قاضی کی بات اس نے نہ مانی ہو، یعنی عین شریعت کو اس نے انکار نہیں کیا، اس قاضی کی بات نہیں مانی، بس اتنی سی بات۔ یا کسی مسلمان سے کہا کہ تیرا دین بہت خراب ہے، تیرا دین بہت خراب ہے، تو دین سے مراد اس آدمی کا کہہ رہا ہے، وہ یعنی مکمل دین اس پر مراد نہیں ہے۔ یہ کہا کہ میں نماز نہیں پڑھوں گا، کسی نے کہا کہ بھائی نماز نہیں پڑھتے تم نماز پڑھ لیا کرو، نماز نہیں پڑھوں گا، کہ میں نماز نہیں پڑھوں گا، تو اس نے جواب دیا کہ نہیں پڑھوں گا، تو اگرچہ نماز کا انکار ہے، اگرچہ نماز کا انکار ہے جو کفر ہے، مگر یہ ممکن ہے کہ کہنے والے کی مراد یعنی عامر کا حکم نہ ماننے کی ہے، یعنی جو شخص کہہ رہا ہے اس کا حکم نہ ماننا ہے، اور اصل حکم نماز کا انکار کرنا نہیں ہے، اس کے پیش نظر ہی نہیں ہے، لہذا مفتی اسے اس کا فتویٰ نہیں دے گا کہ یہ کافر ہو گیا، بہت احتیاط کرے گا، اس میں اس لیے بڑا سنگین جرم ہے۔ اور یہاں ایک بات خاص طور پر یہ یاد رکھنی چاہیے کہ مفتی نے کفر سے بچانے کے لیے جو فتویٰ دیا ہے، جو تعویل اختیار کی ہے، اگرچہ قائل کی نیت نہیں تھی، اگر قائل کی نیت وہی تھی تو وہ یقیناً مسلمان رہے گا، یعنی اس کا حکم نہ ماننا جو کہہ رہا ہے یہی نیت تھی تو پھر وہ مسلمان ہی رہے گا۔ لیکن اگر اس کی نیت یہ تھی کہ میں نماز ہی نہیں پڑھوں گا، کفریت تھی نیت اس کی، اور وہ نماز ہی سے انکار کر رہا تھا، تو پھر جو ہے وہ اس پر کفر کا فتویٰ لگے گا، وہ کافر ہو جائے گا اس صورت میں، یعنی نمازوں کو بالکل ہی منع کر رہا ہے۔ پھر جو ہے 8واں قاعدہ یہاں سے بیان کر رہے ہیں کہ جس قول سے مجتہد نے رجوع کر لیا، یعنی مجتہد نے اس قول کو لے لیا، تو جائز نہیں ہے کہ اس قول کو اختیار کر لیا جائے، یعنی مجتہد نے جس قول سے رجوع کیا ہے تو پھر اس قول کو لینا نہیں چاہیے، جائز نہیں۔ اور البحر کے حوالے سے یہاں بیان کر رہے ہیں کہ جب مرجوعاً جو ہے قول مجتہد کا قول باقی نہیں رہا، اور اس وقت ہمارے لیے واجب ہے کہ ہم اس قول کو طلب کریں کہ جس سے مجتہد نے رجوع کیا اور اسی کے مطابق عمل کریں، اس لیے کہ پہلے والا جو قول ہے وہ حکم منسوخ کے درجے میں ہو گیا۔ اور اسی طریقے سے التحریر کے حوالے سے ذکر کیا ہے کہ جب اخیر والے قول کا علم ہو جائے تو وہی ان کا مذہب ہے، اور پہلا والا جو قول ہے وہ منسوخ کے درجے میں، اور اگر اخیر والے کا علم نہ ہوا تو پھر ان دونوں قول کو منسوخ کر دیا جائے گا، یعنی بغیر اس کے کہ فیصلہ کیے جائے ان دونوں میں سے کسی ایک کے راجے کا، یعنی راجے ہونے کے بغیر فیصلہ کیے بغیر ہی ان دونوں قول کو منسوخ کر دیا جائے گا۔ اب دیکھیے ترجمہ سننا، ما خرج عن ظاہر روایت فهو مرجوع عنہ والمرجوع عنہ لم يبق قولا للمجتہد۔ آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی حضرت آ رہی ماشاءاللہ۔ ہاں، 5واں یعنی جو قول ظاہر روایت سے نکل گیا تو مرجوعاً ہے، اور مرجوعاً یہ مجتہد کا قول باقی نہیں رہا۔ الخامسۃ ما فی قضاء البحر من ان ما خرج عن ظاہر روایت فهو مرجوع عنہ والمرجوع عنہ لم يبق قولا للمجتہد كما ذکروه انتہا۔ 5واں قاعدہ یہ ہے جو البحر کے باب القضاء میں ہے کہ جو قول ظاہر روایت سے نکل گیا تو وہ مرجوعاً ہے، اور مرجوعاً یہ مجتہد کا قول باقی نہیں رہا، جیسا کہ اس کو ذکر کیا گیا ہے انتہا۔
وقدمنا عن انفع الوسائل ان القاضي المقلد لا يجوز له ان يحكم الا بما هو ظاهر المذهب لا برواية الشاذة الا ان ينص على ان الفتوى عليها انتهى. اور ابھی ہم نے بیان کیا انفع الوسائل کے حوالے سے کہ قاضی مقلد کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ فیصلہ کرے مگر یہ کہ ظاہر روایت پر یعنی ظاہر مذہب پر، نہ کہ روایت شاذہ پر، یعنی ظاہر روایت پر ہی وہ فیصلہ، ظاہر مذہب پر ہی وہ فیصلہ کرے گا، روایت شاذ پر نہیں کرے گا. مگر یہ کہ فقہا نے صراحت کر دی ہو تو فتویٰ اسی پر ہے یعنی شاذ روایت پر، تو پھر دوسری بات ہے انتہا. اذا لم تتغیر المسألہ فی ظاہر روایہ، کہ جب مسئلہ مذکور نہ ہو ظاہر الروایہ میں. وفي قضاء الفوائد من البحر أن المسألة إذا لم تذكر في ظاهر رواية وثبتت في رواية أخرى تعين المصير إليها انتهى. اور البحر میں قضاء الفوائد میں فرمایا کہ مسئلہ جب مسئلہ مذکور نہ ہو ظاہر الروایہ میں اور وہ ثابت ہو دوسری روایت میں، یعنی دوسری روایت میں مسئلہ ثابت ہے تو پھر اس کا رجوع ہونا متعین ہو گیا انتہا. لا ينبغي العدول عن الدراء بموافقة الرواية، مناسب نہیں ہے عدول کرنا درایت سے جب اس کے موافق کوئی روایت آ جائے، جب اس کے موافق کوئی روایت آ جائے. السادسۃ، یعنی چھٹا قاعدہ یہاں سے بیان کر رہے ہیں، ما فی شرح المنیۃ فی بحث تعدیل الارکان بعد ما ذکر اختلاف الروایت عن الامام فی الطمانینیۃ هل هي سنۃ او واجبۃ وقضاء القومۃ والجلسۃ قال وانت علمت ان المقتضى الدلیل الوجوب كما قاله الشیخ کمال الدین. چھٹا قاعدہ یہاں سے بیان کر رہے ہیں جو منیہ کی شرح میں ہے تعدیل ارکان کی بحث میں، بعد اس کے کہ جو امام ابو حنیفہ سے جن روایت میں اختلاف کیا گیا ہے اور وہ تیمانیت ہے یعنی سکون اور اطمینان، آیا کہ وہ سنت ہے یا واجب، سنت ہے یا واجب. اور اسی طرح قوما اور جلسہ، اسی طرح قوما اور جلسہ. تو کہا ہے کہ آپ کو معلوم ہو گیا ہے کہ دلیل کا مقتضا وجوب کا ہے، کہ دلیل کا مقتضا وجوب کا ہے. اور اسی طرح اس کو شیخ کمال الدین نے کہا ہے، اسی طرح اس کو شیخ کمال الدین نے کہا ہے. ولا ينبغي ان يعدل الدراية اذا وافقتها رواية انتهى. والدراية بالدال المهملة تستعمل بمعنى الدليل كما في المستصفى ويؤيده ما في اخر الحاوي القدسي اذا اختلفت الروايات عن ابي حنيفة في مسألة فالاولى بالاخذ اقواها حجة. اور مناسب نہیں ہے عدول کرنا درایت سے کہ جب اس کے موافق کوئی روایت آ جائے انتہا. اور درایت دال محملہ کے ساتھ یعنی بغیر نقطے کی دال کے ساتھ، دال محملہ کے ساتھ ہے جو دلیل کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے، جیسا کہ مستصفیٰ میں فرمایا. اور اس بات کی تائید حاوی القدسی کے اخیر میں جو فرمایا ہے کہ جب روایت میں اختلاف ہو جائے امام ابو حنیفہ سے کسی مسئلے کے اندر، کہ جب روایت میں اختلاف ہو جائے امام ابو حنیفہ سے کسی مسئلے کے اندر، تو اولا یہ ہے کہ اس قول کو اختیار کیا جائے کہ جس کی دلیل قوی ہو، جس کے دلیل قوی ہو اس قول کو اختیار کیا جائے. لا یفتیٰ بکفر مسلم حتی الوسع، کہ فتویٰ نہیں دیا جائے گا کسی کفر کا مسلم پر حتی الوسع، کوشش کی جائے گی کہ فتویٰ نہ دیا جائے. السابعۃ، ساتواں قاعدہ بیان کر رہے ہیں، ما فی البحر من باب المرتد نقلا عن الفتاوى الصغرى الكفر شيء عظيم فلا اجعل المؤمن كافرا متى وجدت رواية عنه لا يكفر انتهى. ساتواں قاعدہ یہاں سے بیان کر رہے ہیں جو البحر کے حوالے سے باب المرتد میں جو نقل کیا ہے فتاوی صغرا سے، کہ کفر بڑی چیز ہے، کفر بڑی سنگین چیز ہے کہ میں کسی مومن کو کافر نہیں قرار دوں گا یہاں تک کہ کوئی روایت اس کے لیے تکفیر کیا جائے، انہ لا یکفر انتہا، کہ کوئی روایت اس کو کفر سے بچا لے. ثم قال، پھر فرمایا والذی تحرى انہ لا یفتیٰ بکفر مسلم امکن حمل کلامہ علی محمد حسن او کان فی کفر اختلاف ولو روایت ضعیفہ. پھر فرمایا کہ وہ بات جو واضح ہو چکی ہے اور منقع ہو چکی ہے کہ فتویٰ نہیں دیا جائے گا کسی مسلمان کے کفر کا جبکہ ممکن ہو اس کے کلام کو محمول کرنا کسی اچھے محمل پر، یعنی اچھے محمل پر اس کے کلام کو محمول کرنا یہ ممکن ہو، اگرچہ اس کے کفر میں اختلاف ہو، اگرچہ اس کے کفر میں اختلاف ہو، ولو روایت ضعیفۃ، اگرچہ وہ روایت ضعیف ہو، یعنی ضعیف روایت ہی کیوں نہ ہو تو میں اسی روایت کو اختیار کر لوں گا. یہ کہنا چاہ رہے ہیں. ما رجع عن المجتہد لا يجوز الاخذ به،
جس قول سے مجتہد نے رجوع کر لیا تو جائز نہیں ہے اس قول کو اختیار کرنا. الثامن، آٹھواں قاعدہ، ما فی البحر مما قدمناه قریبا من ان المرجوع عنه لم يبق مذهبا للمجتهد وحينئذ فيجب طلب القول الذي رجع اليه والعمل به لان الاول صار بمنزلة الحكم المنسوخ. وفي البحر ايضا التوشيح ان ما رجع عنه القولان من غير ان يحكم على احدهما. اور یہاں سے جو ہے آٹھواں قاعدہ بیان کر رہے ہیں البحر کے حوالے سے کہ جس کو ہم نے ابھی قریب میں بیان کیا ہے کہ مرجوعاً یعنی مرجوعاً وہ مجتہد کا قول باقی نہیں رہا، مجتہد فی المذہب کا قول باقی نہیں رہا، اور اس وقت ہمارے اوپر واجب ہے اس قول کو طلب کرنا کہ جس سے انہوں نے رجوع کیا ہے، جس قول سے انہوں نے رجوع کیا ہے، والعمل بہ، اور اسی کے مطابق عمل کرنا ہے. اس لیے کہ پہلا والا قول یہ حکم منسوخ کے درجے میں آ گیا، پہلا والا قول یہ حکم منسوخ کے درجے میں آ گیا. اور بحر میں نیز التوشیح کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ جس قول سے مجتہد نے رجوع کیا ہے تو جائز نہیں ہے اس قول کو اختیار کرنا. انتہا. وذکر فی شرح التحریر ان علم المتأخر فهو مذهبه ويكون الاول منسوخا والا حكي عنه قولان من غیر ان يحكم على احدهما بالرجوع. اور ذکر کیا گیا شرح تحریر کے اندر کہ جب اخیر والے قول کا علم ہو جائے تو وہی میرا مذہب ہے اور پہلا قول منسوخ کے درجے میں ہو گیا. اور اگر آخر والے کا علم نہ ہوا تو پھر ان دونوں قول کو نقل کیا جائے گا بغیر اس کے کہ فیصلہ کیا جائے ان دونوں میں سے کسی ایک پر راجے کا، یعنی راجہ ہونے کا، ان دونوں میں سے کسی ایک پر فیصلہ کیا جائے بغیر اس کے ان کو بیان کیا جائے، ان قول کو منسوب کیا جائے گا.